बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। सुबह से ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है कि अलीमा ख़ान जो हैं उन्होंने उन पैगामात की तरदीद कर दी। कुछ रऊफ़ हसन के जो मोबाइल फ़ोन है उसके फ़ॉरेंसिक के अंदर कुछ पैगामात मौसूल हुए और जून के आखिरी हफ़्ते से ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके अंदर जो साजिश का एलिमेंट कुछ लोग निकालना चाह रहे हैं वो क्या एलिमेंट हो सकता है। नंद और भाभी का झगड़ा है और ये हर घर के अंदर होता है, लेकिन हमें उनकी पोजीशन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बुशरा बीबी हैं उनकी इमरान ख़ान के लिए मोहब्बत कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि वो उनके शौहर हैं और एक मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है उसमें परेशानियाँ भी मखसूस नौइयत की होती हैं, जिसमें आपको ये खौफ होता है कि कहीं बुशरा बीबी को नुकसान ना हो जाए, दूसरी तरफ से ये खौफ होगा इमरान ख़ान साहब को ना हो जाए। और ऐसी सूरत हाल में जब दोनों मियाँ बीवी जेल में हों तो जो खदशात होते हैं वो जान से मारने के लिए, ऐसे में जब हमें नज़र आ रहा है कि पूरी मशीनरी पूरा सिस्टम ही इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। दूसरी तरफ बहन है, बहन का जज्बा अपने भाई के लिए मुख्तलिफ है। और चंद रोज़ पहले तकरीबन एक हफ़्ता पहले वकार सत्ती भी ये रिपोर्ट कर चुके हुए हैं कि बाकायदा तौर पे जब अडियाला जेल के अंदर केस की समाअत हुई और इमरान ख़ान साहब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो वाला कॉर्नर जिसे फैमिली कॉर्नर का नाम दिया गया और जहाँ पर ख़वातीन मौजूद होती हैं जिन्होंने इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करनी होती है, यानी कि उनकी अहलिया और उनकी जो बहनें मौजूद होती हैं, तो बाकायदा कमरे के अंदर से गुफ्तगू करते करते अचानक से एक दूसरे के ऊपर शाउट करने की आवाज़ें भी आने लगी। तो खान साहब जो हैं वो अपनी गुफ्तगू को अधूरा छोड़ के वहाँ पर चले गए। तो अलीमा ख़ान का इल्ज़ाम है कि जो कुछ हुआ और इसकी जो सारी ज़िम्मेदारी है वो उन अपॉइंटमेंट्स की वजह से है, उन मामलात की वजह से है जिनको बुशरा बीबी ने हैंडल किया। और बुशरा बीबी का इल्ज़ाम ये है कि वो टेक ओवर करना चाहती हैं या अलीमा ख़ान का जो ग्रुप है उसकी वजह से बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान ख़ान साहब को और जो डाई हार्ट किस्म के लोग थे खान साहब के साथ उनको नुकसान पहुंचा। ये गड़बड़ है। अब अलीमा ख़ान कहती हैं कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी बुशरा बीबी के ऊपर होगी, बुशरा बीबी कहती हैं अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो वो सरासर मुर्दे इल्ज़ाम उनकी बहन को ठहराती हैं। नंद और भाभी का ये झगड़ा है। लेकिन हमें ये देखना है कि मुखालिफिन इसके ऊपर बगले बजा रहे हैं कि अपने लोगों को भी तशवीश है, अपने लोगों को भी तशवीश है, खान साहब को भी तशवीश है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब को अंदरूनी हो या बैरूनी महाज दोनों सूरतों में हम तनहा देख रहे हैं। वजह यह है कि ख़वातीन का मामला है जिसको इमरान खान साहब सॉर्ट आउट कर रहे हैं, पार्टी के दीगर मामलात हैं उसको भी इमरान खान साहब सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जेल के अंदर बैठे हुए कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर लीडरशिप है वो तो बाकायदा माफ़ी तलाफ़ी मांगने पर आ गई है। वो माफ़िया मांग रही है पीटीआई के वर्कर से, वो माफ़िया मांग रही है पीटीआई के सपोर्टर से। और अब सूरत हाल जो है ये 22 अगस्त का जो जलसा नहीं किया गया उसके बाद यकसर तब्दील हो चुकी हुई है। इसीलिए इमरान खान साहब ने रिएक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जेल से पैगाम पीटीआई के कारकुनान के लिए भेजा है। कभी इससे पहले नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वर्कर फेस टू फेस खड़ा होकर लीडरों से सवाल कर रहा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हमने देखा कि उन्होंने लीडरों की जो आवाज़ थी उसके ऊपर लबैक कहा, लेकिन ये 22 अगस्त के जलसे के बाद ये पहली मरतबा हुआ है कि सपोर्टर और वोटर इमरान खान साहब का जो है वो लीडरशिप के सामने खड़ा है और बाकायदा वीडियोज़ बना रहे हैं। वो अपने सवालात करते हुए लीडरशिप से वीडियोज़ बना रहे हैं और ये पहला एक इवेंट ऐसा है। इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी इस तरह से लोगों को लीडरशिप से सवाल करते हुए देखा हो। ये इमरान खान साहब का दिया हुआ शऊर है नौजवानों के अंदर, और अब लोगों के अंदर भी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनके अंदर भी ये राय अब मजबूत होती चली जा रही है कि जो मौजूदा लीडरशिप जेल से बाहर है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो नाअहल है, वो इमरान खान साहब को ना तो छुड़वाने की सकत रखती है और ना ही इसके लिए कोई कोशिश करती हुई नज़र आती है। तो रिएक्शन इतना शदीद था कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर से पैगाम भेजना पड़ा। अब लीडरशिप को पता पड़ गया है इस बात का कि अब आसान नहीं होगा, क्योंकि जो एफ़र्ट वो यहाँ रहकर कर सकते हैं खान साहब जेल से बैठकर नहीं कर सकते। तो अब उनको पता चल गया है कि सिर्फ वोट ही नहीं लेना था, हमने इमरान खान साहब के लिए काविश भी करनी है। और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े ही कंट्रोवर्शियल इस मामले में हो गए हैं। अब देखना ये है कि जो 8 सितंबर के जलसे की तारीख अनाउंस की गई है उसका क्या रिएक्शन आता है। और अभी तो मैं कहूँगी कि संजीदा तौर पे ये भी बातें सामने आ रही हैं कि बड़ा मुश्किल है 8 सितंबर का एक जलसा भी। और अभी फैसल करीम कुंडी को भी मैंने देखा कि ये नाचने वाले घोड़े हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कुंडी साहब को। वजह यह है कि नाचने वाले घोड़ों ने पूरे सिस्टम को नचा कर रखा हुआ है, उन्हें अवाम की ताकत का और पीटीआई की ताकत का भी जो है इस वक्त अंदाज़ा नहीं है। फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि इमरान खान साहब का दिफा कौन कर रहा है। इमरान खान साहब का दिफा शायद पूरी पार्टी कर रही है, उनकी बहनें भी कर रही हैं
اور بشرا بی بی کے جو ایگزاسٹ ہونے کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے، یا ان کے غصے میں آنے کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا دفاع کون کر رہا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا علیمہ خان بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ جیسے وہ خان صاحب کے لیے بات کرتے ہیں، بشرا بی بی کے لیے بھی کرتی ہوں، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عورتوں کے اندر ایک رفٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ کا دفاع اس وقت صرف ان کی لیگل ٹیم کر رہی ہے، اور آپ کو کسی محاذ پہ بھی ان کے جو لوگ ہیں اپنے وہ ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ چونکہ تقریباً 63 ڈیز باقی رہ گئے ہیں، اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ منڈے کو جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر یہ کوشش کی جائے گی کہ قانون سازی پہ عمل درآمد کیا جائے، یا ایٹ لیسٹ اس کو پاس فی الوقت کرایا جائے، جس میں جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا راستہ روکنا مقصود ہے۔ جو سب سے بڑی ایک ڈیمانڈ اور خواہش ہے وہاں پر وہ یہ ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سے بھی ایک رابطہ ہوا ہے، جس میں ان کو دانہ یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں ہم کسی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں، یہ مسودہ پیش کرنے سے پہلے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی جو میعاد ہے ریٹائرمنٹ کی اس کو بڑھا دیا جائے، یعنی کہ ان کے ٹینیور کو بڑھا دیا جائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے اسپیسیفکلی یہ نہیں ہو رہا، ہم اوورآل یہ کرنا چاہ رہے۔ تو اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا ہے، انہوں نے کہا بالکل کریں، اچھی بات ہے، ضرور کریں، لیکن جسٹس شاہد وحید جب تک اگلے چیف جسٹس نہیں بن جاتے، اور شاہد وحید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اس معاملے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ جو پتہ چل رہا ہے جسٹس شاہد وحید اگر چیف جسٹس جب بھی بنتے ہیں اور ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ان کی میرٹ کے مطابق، تو وہ سال 2032 ہوگا۔ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 8 سال ابھی مزید گورنمنٹ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیان کر دیا منصور علی شاہ صاحب نے کہ جو امینڈمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہوگی، اور سپریم کورٹ سے اس کا ریاکشن آئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی ایک ڈیلیگیشن نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ جوڈیشل پیکیج اگر گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تو آپ اس کے لیے ان کی حمایت کریں گے، یعنی پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے۔ مولانا صاحب نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گا کہ عدالتوں کے پر کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پر جی جو آئی کھڑی ہوگی، اور اگر یہ کوشش ہوتی ہے کہ قاضی کی ایکسٹینشن ہو جائے تو ایسی کسی بھی صورت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن 2 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز، ابھی جو ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا مبارک ثانی کیس کا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک طویل ملاقات کی اپنے چیمبر سے علماء کرام کے ساتھ، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں ایکسٹینشن میں ہم گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے کسی بھی ایسی کوشش کے اندر۔ مگر زاہد حسین صاحب کا کالم ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ابھی ریسنٹ آرٹیکل ان کا 2 دن پرانا آیا ہے، جس کے اندر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خود جنرل باجوہ نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ عمران خان کی حکومت کو گرا دیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کتنا بلیو اس چیز پہ کر رہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لے کر چلے گی، اور یہ بات تو سب کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اگر ان کی درینہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو ایسے میں مشکل ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، وہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو چیمبر میں ایک طویل ملاقات علماء کرام سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی مبارک ثانی کیس کو لے کے، دوسرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اب قانون سازی کے لیے ایک مسودہ پیش ہونے والا ہے اسمبلی فلور کے اوپر، اور اس میں ووٹ درکار ہوں گے اس کو پاس کرنے کے لیے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کا ووٹ بہت زیادہ اہمیت بھی رکھے گا۔ اب پی ٹی آئی ڈیلیگیشن کو تو انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ حکومت کی کسی ایسی سازش میں یا کسی ایسی عملداری کے اندر شامل نہیں ہوں گے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنا اس چیز کے اوپر بلیو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن کبھی بھی کسی سطح پہ آپ کو یا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہوں۔ میل ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اکٹھ بھی ہوا ہے اپوزیشن کا، لیکن بڑا مشکل ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ ہیں اے آر وائی کے، انہوں نے بھی یہ خبر بریک کی ہے کہ نواز شریف صاحب نے 3 لوگ ایسے مختص کیے ہیں جو اپوزیشن کے درمیان جو اکٹھ ہوا ہے اس میں سولو فلائٹس لینے کے لیے یقین دہانیاں کروا بھی رہے ہیں اور یقین دہانیاں لے بھی رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان 3 میں سے 2 ارکان کی جو ہے وہ ملاقات ہو چکی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔
جاتے جاتے ایک اور بڑی اہم خبر، آپ لوگوں کو شاید یقین نہیں آئے گا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے دہشت گردوں کے خلاف رد الفساد میں کامیابیاں سمیٹی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب کیا اور کامیابیاں ہم نے سمیٹی۔ پاکستان ایک ایسے ملکوں میں ہے جہاں پر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم لے کر ہم نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی۔ مگر میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کچے کا ڈاکو اتنا پکا ہے کہ یہ کسی آپریشن کی زد میں نہیں آتا۔ یقین نہیں آتا تو آج کا اب دنیا نیوز کا اخبار پڑھ لیں، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 24 سال سے کچے کے اس علاقے کے اندر آپریشن ہو رہا ہے، پچھلے 24 سال سے، اور 24 سال سے کچے کے ان ڈاکوؤں نے ہزاروں کی سرکاری فورس کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ ایک ایسا ناچ ہے جہاں پر نچائی جا رہے ہیں اور پیسہ بھی نہیں پھینک رہے، یہ مفت کا ناچ کرائی جا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں جو کچے کا علاقہ ہوتا ہے اس کے آس پاس چوکیاں بھی بنائی جاتی ہیں، لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جاتا ہے، آلٹرنیٹ راستے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کچے کے ڈاکوؤں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فورسز وہاں پر موجود ہوتی ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پہ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کچے کے ڈاکوؤں کے پاس آپ بلیو کریں گے کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی موجود ہیں۔ راکٹ حملے میں تو انہوں نے 12 بندے شہید کر دیے، اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی موجود ہیں، یعنی کہ کوئی اگر جہاز اوپر سے ایئر کرافٹ گزرنے کی کوشش کرے گا تو کچے کے ڈاکو اس کے اوپر پکا حملہ کر دیں گے۔ یہ وہ کچے کے ڈاکو ہیں جن کے اوپر کروڑوں کی قیمت لگائی جا رہی ہے ان کے سروں کے اوپر، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی آپریشن کیوں نہیں ہو رہا۔ ہر جگہ پر ناکے ہیں، راستے ان کے بند ہوتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے بڑے گنز، اتنے بڑے بڑے ہتھیار جو ہیں، اتنے جدید ہتھیار 19ویں صدی کے ڈاکوؤں کے پاس 21ویں صدی کے ہتھیار پہنچ کیسے رہے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر بھی غور کرے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی کچے کے ڈاکو ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی پنجاب کے اندر تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، فورس ہی ہمارے پاس نہیں ہے، فورس تو کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ 24 سال سے عوام کو جو ہے وہ پاگل بنایا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ انہیں جدید ہتھیار فراہم کرتا ہے؟ کن راستوں سے یہ جدید ہتھیار انہیں فراہم کیے جاتے ہیں؟ کیوں 24 سال سے شروع ہونے والا آپریشن اب تک کامیاب نہیں ہو سکا؟ اس آپریشن کے اندر عوام کے ٹیکس پیئر منی سے 11.53 ارب روپیہ اب تک ان 24 سالوں میں خرچ ہو چکا ہوا ہے۔ کہاں گیا یہ پیسہ؟ کیا کامیابیاں سمیٹی؟ ہتھیار انہیں کون فراہم کرتا ہے؟ اس کے اوپر بھی تو وزیر اعظم صاحب تحقیقات کرائیں۔ کیا صرف اتنی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے اندر مذہبی جماعتوں کے کارکن کیسے گئے؟ یہ کچے کے ڈاکوؤں نے ملک کے اندر جو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی انویسٹیگیشن ٹیم، کوئی آپریشن کیوں بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا؟ ان سوالوں کے جوابات کون دے گا؟ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔